السلام نے وہ ایک مسئلہ پیش آیا، یا رسول اللہ فلاں عورت نے منت منی ہے کہ میرا فلانا کام ہو جائے تو میں پیدل حج کرنا ہے، میں پیدل حج کرنا ہے۔ نبی پاک فرمائے کہ پیدل چلن نال اللہ نو بڑا فائدہ ہے، کام ہو گیا تو چڑھ کے چلی جا، اٹھ تے سوار ہو کے سواری تے سوار ہو کے چل جا۔ حضور نے منع فرمایا منت منی منت پوری ہو گئی ہے، اور تو سواری تے جا تو کی ضرورت ہے اپنے آپ کو کھپان دی، اپنی جان تے ظلم کرن دی، ایڈا پیدل دا سفر تو اٹھ تے سوار ہو کے چلی جا۔ لہذا اگر اس قسم کی منت ہے تو انشاءاللہ کچھ نہیں اٹھ لگے، بندے دا اللہ تے یقین بھی کامل ہونا چاہیے۔ آج ایک اور سوال ہے، جو آج عمرہ کی ساتھ حاصل کرنے مکہ مدینہ شریف جائیں تو وہاں قصر نماز ادا کریں گے کہ بعد نماز؟ دیکھو جدو تسی گھر تو 92 کلومیٹر دور ہو نا، ایتھوں جانا ہے تسی بات کرو لاہور یا باورپور بھی بنتا سفر، ایتھوں جدو ٹرو گے باہر نکلو گے شہر جی میں بائی پاس کراس کر دے تو آڑی جڑی بھی نماز ہے سفر جو ہے قصر ہوگی، فرض دو پڑھو، زور اثر تے عشاء، مغرب فجر پوری پڑھو گے۔ اچھا اوتھے تسی چلے گئے ہو تو آڑا اوتھے اگر 15 دن رہن دا پورا ارادہ ہے پھر اوتھے جا کے پوری نماز پڑھو گے۔ اگر تسی 15 دن تو گھٹ رہنا ہے، 10 دن رہنا ہے، 8 دن رہنا ہے، یا تو انہوں پتہ نہیں تسی لین گئے ہو کسی پہ پیسے بندہ لبدا نہیں تو آڑا ارادہ بھی میں ہونے لبے تے میں ہونے چل جائے گا واپس مہینے بعد لبے، پھر تسی سال بھی نہیں جاؤ نہ اوتھے کیونکہ تسی پورا ارادہ نہیں کیتا، تہاڈی نیت ہے کہ جدوں پیسے ملے میں میرا کام ہویا میں آ جانا ہے، پھر سال بھی رہو گے تو مسافر ہی رہو گے ہوتے، کیونکہ تسی ارادہ نہیں کیتا۔ تسی تے ایویں کوئی بندہ اگر مکہ شریف جاندا ہے، مدینے جاندا ہے، اللہ صاحب نے لے جائے، وجن بھی لے جائے، سارے کٹھے چلیے سبحان اللہ خدا۔ اچھا جدو مدینے پہنچو گے اگر کہ تسی اوتھے مدینے 15 دن رہنا ہے، مدینے 15 دن پورے رہنا ہے، پھر پوری نماز پڑھو گے۔ جے مدینہ شریف 8 دن رہنا ہے، پھر 8 دن مکے رہنا ہے، پھر 8 دن مدینے رہنا ہے، 15 دن تو گھٹ جتھے بھی رہو گے حالت سفر دے اندر اوتھے مسافر شمار ہو گے تے نماز قصر ادا کرو۔ توجہ ہے نہیں؟ اگر تسی مکے 15 دن رہنا ہے تو مدینہ شریف 15 دن رہنا ہے، پھر پوری نماز پڑھو گے۔ جڑا بندہ جتھے سفر تے جاوے، ہن کوئی بندے سانو ملن آندے نے ایتھے لاہوروں، ایتھے تہاڈے رشتہ دار نے، وہ کدھروں آ گیا، وہ ایتھے آ کے اگر اس مسجد یا کسی مسجد دے امام پیچھے نماز پڑھے گا، جدو کسی امام پیچھے نماز پڑھو گے پھر جناب والا امام مقیم ہے تے بندہ پیچھے مقتدی مسافر ہے، پھر وہ نماز امام دے نال ہی پڑھے گا۔ بے شک انہوں تشہد مطلب نماز ملی ہے، وہ آیا امام نے 4 رکعتاں پڑھا لی ہیں، وہ آخری رکعت بھی شامل ہوئے گا نا تو پھر بھی وہ 4 ہی پڑھے گا کیونکہ انہوں جواب کا ثواب مل گیا، ٹھیک ہے جی۔ اگر کلا پڑھے گا تو پھر مقیم ہوئے گا، سوری قصر دی نماز پڑھے گا 2 پڑھے گا۔ مزید بھی کوئی مسئلے ہوں آپ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0371959192، اس سے بھی سوال کر سکتے ہو۔ تو ہم سارے میں چھوٹی جی التجا ہوئی ہے، میں نے آخیا ہوگا کسی نے نہیں پر آپ نے بندے پتہ لگنا ہے، مسجد ہے تو پتہ ہے ماشاءاللہ معاملات نے اخراجات نے تے آؤندے ہو ماشاءاللہ ہن ہر شے مہنگی ہوئی پئی ہے تے چیزاں بھی مہنگی ہیں نا تے جویں ماشاءاللہ چلدا ہوندا ہے، جڑے حضرات اٹھ کے جا رہے ہوندے نے دعا مانگ کے جایا کرو، ایڈی کڑی ایمرجنسی ہوتی ہے جی، اٹھ کے جایا جان تو پہلے مسجد خدمت ضرور کر کے جایا کرو، تھوڑے کو 10 دینا تو وہ بھی کر لو، بنا اللہ تعالیٰ 100 تے آ جائے، اللہ نہ کرے انشاءاللہ وہ برکتیں ہی ہونی نے، تھوڑی خدمت کریا کرو۔ آج رات بعد نماز مغرب انشاءاللہ 6:30 بجے خطاب شروع ہو جانا ہے، منظور آباد کے اندر مولوی سلطان علی مسجد باہر اشتہار لگے ہے، جنہ دے نبی سواری فرما دے رہے ہیں، سرکار نے فرمایا تیری کی کنڈیشن ہے سونیا میں کدا ضرور ہاں لیکن میں یہودی نہیں، میں کدے وچ میرا مالک یہودی ہے، آج تک میں اپنی پشت سوار نہیں ہون دیتا۔ نبی پاک نے فرمایا او دی وجہ یا رسول اللہ وجہ تساں بھی جان دے ہو لیکن میں دس چھڑنا او دی وجہ ہے جویں تساں نبیاں وچوں آخری نبی ہو، ایویں میں رب تو دعا منگی ہے یا اللہ میں اپنے خاندان دا آخری گدا جویں میرے بزرگاں دیاں پشتاں تے نبی سوار ہوندے رہے نے، یا اللہ میری پشت تے کوئی یہودی عیسائی بے ایمان نہ سوار ہوئے، مینوں بھی اپنے آخری نبی دی سواری بڑھن دی سعادت عطا فرما دے۔ میں کہا ختم نبوت دا مسئلہ تے ایسا جڑا کھوتیاں نو بھی پتہ ہے، ایتے گلگشت کے اندر نا قادیانیاں بے ایمانہ اپنا کہ گاند خانہ کھولے، توجہ ہے نہیں میرے بات، اینا بے ایمانہ گلگشت کے اندر اپنا گاند کھولے ہے تو معاذ اللہ ذہر بھائی آگے آجائے ماشاءاللہ بڑے سے بات آئے ہیں آپ کی زیادت ہوتی ہے، توجہ ہے میرے بات، اے بھئی ایتے انصار کلونی دے اندر سب تو میرا پہلا بیلی ہے، جدو میں انوار لوگ پڑھا دا سا نا، کیسے آپ جدو میں انوار لوگ پڑھا دا سا نا تے
ادو میری شادی ہو گئی ماشاءاللہ 2006 کی گل ہے. پھر میں فیملی سمیت ملتان شفٹ ہویا تے سلطان المدارس پہلے آیا. ادو حضرت مولانا مفتی محمد اعظم چشتی آپ ادو جمعہ پڑھانا سن تو میں بطور امام آیا سا. ادو میں بڑی تقریرا کو نہیں سی آتی. 2006-7 کی گل ہے. تو سچی گل ہے میں تقریرا سکیاں ساریاں کو میں خوشامد نہیں کرتا جڑی سیدھی گل ہے. غلام فرید بیٹھا عثمان پورا جو میرا پرانا بیلی ہے یہ میں نے تقریرا سکھاؤن والے تسی الحمدللہ پھر ہوں تھوڑی دعا برکت نال پورا پاکستان جائے. مغرب بعد تقریر ہے مولوی سلطان علی مسجد ہے. عشاء تو بعد لکڑ منڈی ہے. تو پرسوں میں الحمدللہ سکھر جانا ہے. الحمدللہ پنجاب سندھ سارا فرید ہے. یہ تھوڑی برکتاں ہیں. یہ طریقہ سن کے بھی زبان لا کے یہ حضور دے عاشق مزاج قوم ہے. ادو ہی میرا بیلی ہے یعنی 2007 تھا. 2007 تو الحمدللہ تعلق اللہ انہوں سلامت رکھے. کبھی شرادوں بھی لے کر آئے ہیں. اللہ انہوں بھی سلامت رکھے تو تعلق بھی سلامت رکھے. توڑا پہلی ملے تو خوش ہوتے جو میرا آ گیا تو سبحان اللہ بھی ہوتی کہتے اچھی بات ہو رہا سبحان اللہ. اے مسئلہ ایسا ہے ختم نبوت دا ایک کھوتے نو بھی پتہ ہے. یہ پتہ نہیں ساڑھے بعد پارلیمنٹیرین نو پتہ نہیں لگنا ہے جی جڑے کدے نہ کوئی نواں شوشہ کھول دیندے نے. یہ دسنا ہے کہ الحمدللہ سنی گناہگار پہ ہو سکنا مگر ختم نبوت کا غدار نہیں ہو سکتا. جو ہے یہ وقتاً جان کے میں موضوع چھیڑنا تاکہ تمہیں پتہ لگے الحمدللہ ختم نبوت کا پہلا دن والے ہیں. جی بیٹھ ساڑھے میری تحریک انصاف والے روندے پھردے نے اج کل حالات انہوں نے جیسے جیسے میں وہ تنقید نہیں کرنا کہ کوئی لاکھ آ کے جناب فلانا ہے جو کہتے ہیں ظلم ہوا میں کہ جدو تساں ساڑھے تے ظلم کیتا سی وہ تمہیں بھول گئے. میرے گھر بھی چھاپا لگیا سی تے حکومت نہ دی سی تے کوئی مرضی آ کے جناب کیسے اقتدار اللہ بدل دیتا ہے. اللہ دی قسمیں وہ ساڑھے بابا جی نے جدو بندہ اندروں دکھی ہوئے نا تے پھر وہ دل دی جڑی دعا نکلتی ہے نا انہوں توبہ کرنی چاہیے. سچی گل ہے سچی کا کوئی میں کس تنقید نہیں کر رہا. میرے پاس نون نہیں کر کوئی ڈیاجی کوئی نہیں. مطلب آپ کو یہ نہ جڑا اس وقت حالات ملک دے کر رکھے نا بندہ خودکشی ہے نا دی وجہ تو کر رہے ہیں جی. میں نے دعا کرو اللہ کو غیرت مند سب حکمران عطا اگر کوئی معاملات ہیں تو ساڑھے بابا جی پہنچو یا اللہ انہوں گڑ بھی لیتے چھوڑ. یہ دنیا ہے یہ ساڑھے واسطے عبرت بھی ہے. وجہ ہے ساڑھے واسطے کوئی آکے علی منہ گڑھا پور نس گیا تے بیوشرہ بی بی نس گئی ہیں جو معاملہ اس ساڑھے واسطے کہ جیویں تسی کس نال کرو گے کون جوڑنا ہے تے دوسری صدا بادشاہی میرے رب دی ہے. ہم دیکھو اسی کو کلمہ دے نہیں نا پی ٹی آئی دا یا نون لیگ دا یا پیپل پارٹی دا پڑھے اصل تے کلمہ اپنے آقا دا پڑھے. ساڑھے واسطے پی ٹی آئی والے ہون لیکن جدو حضور دے غلام بنن گے انہاں دے پیراں دی مٹی ساڑیاں اکھاں دا سرور. تے آج بھی نون لیگ والے ایمانداری نال اسلام لے کے آن دی گل کرن تے انہاں دی مٹی پیراں دی ساڑیاں اکھاں دا سرور. پیپل پارٹی کوئی بھی ہوے نہیں بن اساں جن منے ہیں سیاست کیا پارٹی کی وجہ تو نہیں مننا اساں جنوں بھی مننا ہے اپنے نبی کی وجہ تو مننا ہے. پارٹی دا کسی پارٹی دا لیکن کہ پارٹیاں نے بے وفائی کر وے کیا میں لگنا ہے تو محمود الحسن مولاج کل پیپل پارٹی بچے جڑا ساری عمر نون لیگ وچ رہ گئے ہیں جی شاہ محمود قریشی اپنے اور بھی بڑے میں نال والے بڑے لمبی لسٹ نکل آنی ہے. ہر پارٹیاں بدل دینے اس واسطے کوئی اگر سیاسی بیٹھا بھی ہوئے نا کہ دل وچ ذاتی اناد اپنے محلے دار یا کسی مسلمان بھائی واسطے نہیں ہونی چاہیے. یہ کسی سے کوئی نہیں سیاسی ہے اپنی محبتاں پہنچ قائم رکھو. ہاں اپنے معاملات اندر نپٹاؤ لیکن یہ ایشو نہ بڑھاؤ. ہاں اگر یاری لانی ہے تو اپنے آقا امام الانبیاء یاد رکھو. بولو تو صحیح طرح ختم نبوت کے مسئلے دے تے کوئی نون لیگ پی ٹی آئی پیپل پارٹی سب متفقہ ہو جانا چاہیے نا کہ قادیانی کل بھی کافر قادیانی آج بھی کافر. اور ایسا مسئلہ ہے کہ جانوروں نے پتہ ہے کہ میرا نبی اللہ دا بولا میرا نبی اللہ دا آخری نبی تے کوئی جدو اے آگیا دراد گوشت حضور نے فرمایا 10 یا رسول اللہ تسی بھی جاننا تو میں بھی جاننا تو سا نبیاں جو آخری نبی تے میں اپنی نسل جو آخری گدا تے حضور فرمایا چل اسا تو اپنی خدمت واسطے پسند کر لے. سرکار علیہ السلام جو پسند فرمایا اس نے تے اے ہن ایڈا سیاںا گدا نبی پاک علیہ السلام جو مدینے آئے تے خدمت وچ رہندا حضور دے بوئے تے
تے جدوں پیغام آندا اندروں بھی فلاں صحابی نوں بلا لیا تے گدھا ٹر پیندا وہ صحابی دے بوہے تے جا کے اپنا سر ماردا جدوں صحابی باہر نکلدا تے اشارے نال کہندا چل تینوں اللہ دا حبیب پیا بلادا ایسا مسئلہ ہے ختم نبوت دا جڑا الحمدللہ جڑا اس تے کام کرے پہلا دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت تے کسی قسم دا کوئی کردار ادا کرے سارا زمانہ بھی مخالف ہو جائے نا یہ سمجھے کلا نہیں اللہ دے آخری نبی دا ہاتھ او دی پشت مبارک دے ہوئے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء دے دعائے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود مبارک دے بیٹھے او عیسائی کہنے لگیا اے کون ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق کچھ دائے اے جناب غلام بچہ نہیں حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میرا پتر ہے تے جناب والا کہنے لگا میں تو مکے دا سردار سمجھنا تو آپ صادق بھی سمجھنا امین بھی سمجھنا مگر جڑیاں ساریاں کتاباں وچ گل لکھی ہے او گل جھوٹی نہیں ہو سکتی میرے کاغذات دے مطابق اس بچے دا باپ اے دے آن تو پہلے ہی پردہ فرما گیا ہوئے گا سبحان اللہ میرے کاغذات دے مطابق میرے علم دے مطابق اے بچہ دنیا وچ آیا ہے نا اے اجے ماں دے پیٹ سی تے اللہ پاک نے دے والد دا سایہ سب کو اٹھا لیا حضرت عبد المطلب فرمایا تو بھی سچا تیرا کلام بھی سچا اے واقعی انجے اے ہے میرے بیٹے عبداللہ دا بیٹا عبداللہ پردہ کر گیا ماں بھی پردہ کر گئی اس سے واسطے اور اللہ نے انہوں میری پرورش دیتا ہے اور اگر میرے جاکھو نا کہ جناب تہاڈا پوترا ہے آپ نے فرمایا ڈاڈی تحقیق پہ کر دا لگا میں نہیں کرنا یہ اللہ دا آخری نبی ہے ہاں جے نہیں تسلی کہ اٹھاوے دی کندھے تو کپڑا حضرت عبد المطلب نے سارے دے سامنے کندھے تو جو پردہ ہٹایا کپڑا ہٹایا ہے انہیں مہر نبوت ویکھی تے چومن لگ پیا آخر نبی عبد المطلب تینوں میں وصیت کرنا اے آخری نبی ہے اے نبیاں دا امام ہے نبیاں دا سردار ہے نبیاں دا نبی ہے اے جناب والا شان دا مالک نہیں اے جناب والا بہت بڑی عزت و عظمت دا مالک ہوے گا مشرق و مغرب شمال و جنوب زمین تو عرش بری اے جناب والا سارے نبیاں دا امام بھی ہے اور جتوں دا خدا دی خدائی ہوئے گی ایتوں تک ایڈی مصطفیٰ ہوئے گی موسیٰ علیہ السلام بھی نبی بن گیا ہے مگر مخصوص قوم واسطے عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی بن گیا مخصوص قوم واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی بن گیا مخصوص علاقے واسطے ہر نبی مخصوص علاقے دا نبی بن کے آیا ہے لیکن تن مبارک ہوئے تیرا پوترا اللہ دی ساری مخلوق دا رسول بن کے آیا ہے جتوں تک رب العالمین ہوئے گا اتوں تک تیرا پوترا رحمت للعالمین بنے گا رسالة خلافة
کی زیارت واسطے آندا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک مرتبہ اکھاں مبارک دکھنیاں آ گئیاں تو جو ہے سرکار دیاں اکھاں مبارک دکھنیاں آ گئیاں جناب ابو طالب نے بڑا علاج کرایا مگر گل نہ بنی جتھے جان تے جناب کوئی آکے اینو فلانی شے دیو اینو فلانی شے دیو فلانی شے دیو اور یہ یاد رکھنا کہ نبی پاک علیہ السلام دی اکھ مبارک سرخی ہمیشہ رہی ہے اور اے سرخی نبوت دی نشانیاں وچ ایک نشانی سی یعنی حضور علیہ السلام دی اکھ مبارک سرخی رہی ہے اور یہ سرخی جڑی ہے نبوت دی نشانیاں جو نشانی ہے یہ تا یاد نہیں مکی لیکن بس اوقات پانی آن لگ جاتا ہے تے او عاشق چشم ہو گیا ہن آپ دے علاج واسطے ڈاڈیاں کوششاں کیتیاں گئیں گل نہ بنی کسے دسیا بھئی ایک رکاز ایک علاقہ ہے اوتھے منڈی بھی لگ گئی سی پھر نبی پاک علیہ السلام نے جدو اعلان نبوت فرمایا نا تے سرکار پھر اس منڈی کہ جدو لوگ منڈی والا دن آندا نا تے میلہ لگ رہا ہے کہ باقاعدہ طور تے لوگ اوتھے آندے آ کے اپنا مال بھیج دے تے مختلف علاقے دے لوگ آندے مختلف قبیلے دے مختلف جناب والا لوگ جگہ کو آندے نا تے اوتھے آ کے اکٹھے ہوندے تے پھر حضور علیہ السلام یہ غنیمت جاندا ہویا کہ تے مختلف لوگ آندے نے تے مکے تو باہر دے بھی لوگ نے یہ پیغام دنیا تک جو پہنچانا ہے تے پھر حضور اوتھے جا کے اعلان فرماندے اور لوگوں نے فرماندے کہ آؤ میری گل سنو اوتھے بڑے بڑے شاعر بھی اپنا کلام میلے دے اوتے مختلف قسم دی ٹولیاں ہوندیاں نے ہر کوئی اپنا معاملات پیش کرتا ہے کوئی کھیل بتاتا ہے کوئی ڈرامے کوئی فلاں تے اسی طرح جڑا ہے نا کہ ہے جاہلاں دا طریقہ ذہن چ رکھنا میلے جڑے نے وہ جہالت کا مرکز ہوندے نے اور بسا بات ہے میں گل واضح کر دیاں کہ جڑے مزارات نے جتھے مطلب جتے کوئی اللہ دا ولی جلوہ گاہ رہے تھے اوتھوں دے جڑے سجادہ نشین حضرات کر سالانہ میلہ منعقد کر دینے یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے وہ دی زینت نہیں بڑھنا چاہیے کیوں یہ جڑے میلے نے یہ شیطانی عمل ہے جانوراں نوں لڑانا اٹھاں نوں لڑانا رکشاں نوں لڑانا کتیاں نوں لڑانا مرغے لڑا دینا اور کبوتر بازی یہ سب شرعاً درست نہیں اور اگر کوئی اللہ نہ کرے شہراں وچ کوئی ایسی حرکت دا مرتکب ہے جو بھی گناہگار ہے اے نہیں جناب نے ککڑ پالے تے مرغے لڑان لگے ہیں جی تے کئی شام ہوندیاں دی تے کھوڈے کھول دیندے نے کبوتراں دے تے چلو جی اڑاؤ جی کبوتر رکھنا جائز ہے کبوتر رکھنا اس نیت نال کے پرندے نے انہاں دی خدمت کرو ٹھیک ہے اس نیت نال تے انہاں نوں لڑانا انہاں نوں بجانا دوڑانا نسانا تے جناب بازیاں لانیاں تے سارا دن کبوتر اُتے اڑدے نے پے تے اے میرے تھلے بھی نہیں ویکھدے انہاں دی نظراں ہی آسماناں تے ہوندیاں نے ایویں پتنگ بازی جائز کوئی اور پتنگاں نے تے کئی بچیاں دی جاناں لیندیاں ہیں جی تھوڑا جہا سانو خیال رکھنا چاہیے پتنگ بازی تو بھی سانو بچنا چاہیے تیز دھار ڈورا ہوندیاں نے موٹر سائیکل تے بندہ جا رہا ہے تے بیچارے دے گلے تے پھر گئی ہے اور اوتھے ہی پھرے تے موقع بھی دے تڑپندا بھی اس واسطے تہاڈی وجہ تو تہاڈے بچیاں دی وجہ تو ساڈی وجہ تو کسی دی جان نہ جائے نبی پاک نے فرمایا جنہیں کسی ایک دی جان بچائی انہیں سارے جہان دی جان بچائی جنہیں ایک نو ماریا انہیں سارے جہان نو مار چھڑے اس واسطے انسانیت دی قدر کرو تے جویں سانو تکلیف ہوندی ہے جانوراں بھی ہوندی ہے وہ جانور بھی ڈاڑے پریشان ہوندے ہیں لہذا میلے ٹھیلے شرعاً جائز نہیں تے نہ کدے کسی پیر آکھے بھی میرے میلے لگاؤ جڑے صاحب وزارات نے انہوں نے مقصد مشن کی انہوں بیچارے ساری زندگی لوگوں نے سمجھائے تسی اٹھاؤ داتا صاحب دی سیرت بابا فرید دی سیرت تسا اٹھاؤ شاہ رخ نیلن نوریہ زہری دی سیرت تسا کتاباں پڑھو تو پتہ لگے انہوں ساری زندگی کی کیتا انہوں مدرسے بنائے تبلیغ کی تھی لوگوں نے دسیا ہندوؤں نے سمجھایا سکھاں نے سمجھایا انہوں نے تبلیغ کی تھی انہوں نے پیغام دیتا ہے قرآن و سنت کے مطابق کہ اے جائز ہے اے نجائز ہے اے حرام ہے اے حلال ہے اصل کام پیر دا ہے یہ اصل کام ہے یہ وہ جڑے خلیفہ رات نے وہ اصل کام والے پاس جاتے ہی نہیں اصل کام والے پاس انہوں نے توجہ ہی نہیں کہ جناب ہے کام ٹھیک ہے وہ تک نہیں جان گے چونکہ خود نہیں پڑھے نہ کسی پاس گئے وہ نہ جناب والا قوال تے نقیم تے ناک خان تے انہوں نے گھر دے جڑے پیر خطیب جڑے ہوندے نے وہ نہ پیراں نوں چڑھایا ہوندا جناب بانس دے اوتے اور نہ تریفہ کر کے ہاتھ دے تھک دے نہیں پھر وہ جناب میلے لاؤ تے فلاں ظاہر آمدنی کا ذریعہ بھی ہے کوئی آئے گا اصل جڑا مشن ہے اگر میں اپنا اگر اس صاحب مزار قبر چوٹ کے بعد آمدہ انہوں نے آپشن موجود ہوتا نا تو انہوں نے سب تو پہلے اپنے سجادہ نشینوں نے لٹایا انہوں نے کھل لا دیتے کیسی جڑے کام تو روک کے گئے وہی ساڑھی قبریں تے پہ ہوتا ہے دراد ہو گئے تو بولو دے صحیح نا اصل جڑا کام ہے وہ نہیں کرنا اصل جڑا
پیروں نے کدے نہیں آخیا پیر جاؤ صاحب مزار انہیں تو نہیں آخیا جناب چادر تے چادر نہیں اصل مشن جڑا انہوں نے تعلیمات تے عمل کرنا ہے لہذا میلے نے اسلام ایک گنجائش نہیں ہاں عرس کراؤ عرس تے باشرہ نات کا ہون قوال ہون باشرہ ہون کوئی گل نہیں اگر سلسلہ چشتیہ دا بندہ ہے لیکن قواعد ضوابط دے اندر ہون تے پھر جناب والا قرآن و سنت دا پیغام عام کیتا جائے جڑا انہوں دا مشن ہے تو جو ہے جی تے وہ کاغذ میلہ لگدا کس آگے جناب اس کاغذ دے علاقے وچ ایک گرجا ہے جو تم دا جڑا پادری ہے نا او دس سکتا ہے کہ بیماری کی ہے تے دا علاج کی ہے تو جو ہے جی میرے بات میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء علماء بیان کرنا حضرت عبد المطلب نے جناب امام الانبیاء سید الانبیاء کی تیاری کرائی ہے جب میرے آقا نے صلاۃ و سلام دیدات مقدسہ آپ متیار کرا کے جناب عبد المطلب تبا آپ گئے نے طواف کعبہ کرن تو بعد طواف کعبہ تو بعد آپ گئے نے اوقاس دے جناب پورا اس علاقے دے اندر گئے تے اوتے پہنچے نے سفر کرن تو بعد جو اوتے پہنچے میرے آقا نے صلاۃ و سلام دا ہاتھ مبارک پکڑیا ہویا ہے یا جا کے عبد المطلب نے باہر آواز دیتی ہے وہ باہر نہیں آیا وہ جناب برندر آرام پیا کرتا ستا پیا وہ بھی اکھ نہیں کھلی جناب عبد المطلب نے دوسری آواز دیتی ہے تیسری آواز دیتی ہے اکھ نہیں کھلی چپ کر کے اندر ہی ستا ہویا ہے پتہ نہیں کون آیا ہے تھوڑی دیر گزری ہے عبد المطلب نے دوسری مرتبہ کوشش کی ہے تیسری مرتبہ کوشش کی ہے نہیں باہر آیا میرے آقا علیہ السلام نے اپنے دادا جان دی ایک کوشش جو کی ہے آپ نے حضرت عبد المطلب نے فرمایا دادا جی اجازت ہوئے تو ذرا میں کچھ کرا فرمایا قدرت ہے میری آواز تیری آواز تو زیادہ ہے میری آواز نال باہر نہیں آئے تو تہاڈی آواز نال کدوں باہر آئے گا میرے آقا نے فرمایا دادا جی صبر کرو میرے نبی پاک علیہ السلام نے جو ویکھے آئے وہ گرجا والی عبادت خانے وال یا میرے آقا دی نظر مبارک پئی وہ گرجا خانے تے فوراً جناب والا زلزلہ طاری ہو گیا وہ جناب والا گرجا ہلن لگ پیا عبادت خانہ ہلن لگ پیا تے جب زلزلے دی کنڈیشن ہوئی ہے دوڑدا ہویا باہر نکلیا ہے جب باہر نکلیا آکھن لگیا عبد المطلب تیرا تے پہلا بھی میرے نال آنا جانا سلام دعا ہے تینوں تے میں جاننا پر اپنا جڑا پوترا یا تیرا جو بھی عزیز ہے اینو آپ اپنی نظر مبارک نیویاں کر لو کتے میرا گرجا نہ ڈگ جائے یہ سارا کچھ مینوں لگدا ہے تیرے اس پوترے دی وجہ تو پیا ہوندا ہے یہ سارا کچھ اس دی وجہ تو پیا ہوندا ہے وہ جو ہے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء علماء بیان کرنا جب انہیں اتنی گل کی تھی حضرت عبد المطلب فرمان لگے تینوں کی میں بتائے آکھن لگے یہ تے بڑے بڑے آئے نے بڑے بڑے چلے گئے نے کوئی عام عبادت خانہ نہیں ایک جناب والا بڑا پرانا عبادت خانہ ہے تے میرے آن کی بھی ایک خاص وجہ ہے آپ نے فرمایا وجہ بیان کر آکھن لگا گلاں دسن نہیں ہوندیاں تساں آن دا مقصد بیان کرو میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ کر کے جناب عبد المطلب نے فرمایا اے میرا پوترا ہے اے اکھاں وچ پانی ہے بڑا علاج کرا رکدا نہیں پیا تو عالم بھی ہے تے کامل بھی ہے تے صاحب علم بھی ہے میں تیرے تو علاج دی غرض نال آیا کوئی تیرے کول نسخہ ہوے کوئی جناب والا مینوں دس اونے جدوں میرے آقا علیہ السلام نال توجہ نال ویکھیا تے ویکھ کے کہندا عبد المطلب جے اللہ نہ بھلاوے میریاں کتاباں دس دیاں نے لیکن نو تے تیرا پوترا ہے پر در حقیقت مینوں اللہ دا حبیب نظر پہ آیا ہے لیکن تیرا پوترا ہے آپ نے فرمایا تینوں کیوں پتہ لگیا ہے آکھن لگا جناب پتہ کی لگنا ہے یہ جڑا زلزلہ آ رہا ہے اج اے ویکھن نال میرا گرجا جڑا کنبن لگیا ہے اے بھی ساڈیاں کتاباں چ لکھیا ہے اچھی آواز نال کملی والے میں صدقے تیریاں راواں تو سونا جدوں گیا رنگ لوندا گیا سونا جدوں گیا رنگ لوندا گیا او دے رتبے نو اپنے تے منیا آئی سی او تے پتھراں نو کلمہ پڑھاوندا گیا
ہوئی ہے میں کانا ہو گیا میں اس حالت کے اندر بیوی کو جانا نہیں چاہتا کھانا آؤں تے تھوڑا غلام ہوا تے میں جناب بیوی کو اس کنڈیشن میں جاواں میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میں کی دے سکنا میرے کول کی ہے میرے تو کوئی مسئلے پوچھنے تے پوچھ لے کوئی کتاباں دیاں گلاں کوئی ہمت دیاں گلاں میں کوئی ڈاکٹر یا حکیم یا سنیاسی نہیں میں کوئی آئی اسپیشلسٹ نہیں صحابہ دا بھی عقیدہ ہے جتنے انہاں دی انتہا ہوندی ہے اوتھوں مقام مصطفیٰ دی ابتدا ہوندی ہے اگر میرے نبی دے بوئے تے آیا تے حضور مسکرا کر فرمایا قطع سودا نہیں کر لیندا یا رسول اللہ کی حکم ہے فرمایا تو آنکھ لین آیا ہے تو آنکھ لین آیا ہے یا رسول اللہ پھر فرمایا جتنے بدلے جنت مل جائیں وہ جو نہیں کی تھی تو آنکھ لین آیا ہے جے بدلے بیچے جنت مل جائے کی خیال ہے سودا مانا تے نہیں اگو صحابی اے نہیں آگے تسی کی دے سکتے ہو آپ کہنے لگا کملی والے آؤ آنکھ میں منگی ہے جنت تو سایا کی ہے وہ جو ہے اچھی بات نہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے منگنا ہے کہ اپنے نبی تو منگنا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا کھولو ذرا زبانہ محبت نال ذرا یا کو سب سے اولا ہمارا نبی ذرا فخر نال سینہ چوڑا کر کے آخنا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے پالا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی ایک دفعہ ذرا ہاتھوں کے بابا دے بلند سب سے اولا سب سے پالا جدو میرے نبی دا تو آپ لگے آئے حضرت قطادہ دی آنکھ لگ گئی ہے آنکھ فٹ ہو گئی ہے آنکھ بالکل تندرست ہو گئی ہے حضرت قطادہ فرماندے ہیں جے میں نہ دساں کہ میری کیڑی آنکھ ہے جڑی حضور نے لوٹائی ہے فرمایا خدا دی قسم کوئی پہچان نہیں سکتا میں نہیں سی پتا جڑی شہید ہوئی آنکھ ہے ایک کیڑی ہے تے دوجی کیڑی ہے دسن نال پتہ لگدا ہے فرمایا میرے نبی نے آنکھ جوڑی ہے او جنہاں نوں آپ دوجیاں دی آنکھاں تے لگے اللہ نور عطا فرما دیندا ہے اسے نبی دا لعاب جدوں اودی اپنی آنکھ مبارک تے لگے اللہ پاک شفا عطا فرما دیندا حضرت عبد المطلب 2 سال حضور کی خدمت کی کتنی 2 سال حضور واپس آ گئے وقت گزرتا رہا ماشاءاللہ بھئی یہ جڑا ماشاءاللہ سیرت دا موضوع ہے یہ فی الوقت اتسکاپ ہے اگلا مہینہ حضور دے یاد ہے واجب کے ذکر صدیق ہونے انشاءاللہ کسے بندے دے دل وچ کوئی اعتراض ہوئے باغ خودک تے فلانا لکھ کے لے آیا جائے انشاءاللہ 4 جمعے میں پڑھانے نے تو سب دی تسلی کرانا تو پھر جناب والا رجب وچ آپ علی علی بھی کرنی آج رمضان شریف وچ انشاءاللہ پھر مولا علی دا ذکر بھی ہونا ہے اور پتہ لگے گا سنی نہ رافضی نہ خارجی صحابہ دے نوکر بھی ہسی آتے حال بیت دے غلام بھی ایک سوال ہے جی اگر بیٹا دیر سے پیدا ہو تو لوگ منت مانتے کہ گھر سے کپڑے نہیں ڈالنے مطلب بڑا مشہور دا سوال ہے خاص کر کے اس ایریے میں بڑا گردش کرتا ہے کہ بچہ پیدا نہ ہوئے کیونکہ میں اس ایریے سے من پتہ ہے اس ایریے گردش کرتا ہے کہ بچہ اولاد نہ ہوئے تو مانتے ہیں بھئی اللہ اولاد دے وے وہ پھر جڑا بھی کھانا پیندا بندہ ہوئے نا وہ کہندا بھی میں اپنی جیب نال کپڑے نہیں پوانے وہ مانگ کے کپڑے پوانے ان کہتے ہیں منگتی ہے بچی ہوئے یا بچہ ہوئے یہ شرم کوئی درست کوئی نہیں اجازت کوئی نہیں ایسی منت کا مطلب کی منت کا مطلب ہے اللہ تو کسی کو نہیں منگنا ہے غیر اللہ کی منت جائز نہیں ہے منت جدوں مننی اللہ دی کسی ولی دے مدار تے جا کے منت مانگے او طریقہ میں دسنا یا اللہ اے تیرا نیک بندہ ہے اسی بھی تیرے بندے سے گناہگار ہیں نیک اے دے صدقے میرے تے کرم کر میرا فلانا کام کر دے میں اے دے ایتھے بازار تے آ کے غریباں نوں کھانا کھلاواں
کپڑے پہناواں گا توجہ ہے میرے بھائی منت وہ پوری کرنی چاہیے جہدے وچ مطلب عبادت کا عنصر ہوتا ہے توجہ ہے ایڈا بہتر رخ میرے بھائی ٹھیک ہے اے پھر تھوڑا ہے ادھر زیادہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم دے بچپن مبارک دا ذکر خیر جاری ہے اور اس حوالے نال آئیتا ہے آخری خطبہ عمر مبارک ہے پھر حضرت سیدنا ابو بکر پاک کا ذکر خیر ہوئے گا سبحان اللہ پھر دے میں شوال المکرم دے مہینہ ڈیڑھ دو نے پھر حضور علیہ السلام دا بچپن مبارک مزید کنٹینیو ہوئے گا اور انشاءاللہ پھر تفصیل سیرت علیہ السلام بیان ہوئے گی نبی پاک علیہ السلام دی والدہ ماردہ حضرت آمنہ امینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی وصال مبارک دے گفتگو اختتام پذیر ہوئی اہل سنت تے اللہ دا کرم ہے اللہ نے سن حضور علیہ السلام دے والدین دا بھی حیات عطا فرمایا ہے حضرت سید آمنہ پاک دا وصال مبارک بلا شک و شبہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے ایک عظیم صدمہ ہے ہر اولاد واسطے والدین دا جانا دنیا کو باعث رنج و غم ہے اور حضور علیہ السلام نے تے کنڈیشن بھی ہے کہ عمر مبارک بھی ہے تھوڑی والدہ سایہ پہلے ساتھ تے کوئی نہیں والدہ دا وصال بھی اس مقام تھی ہوئے جتھے ناب دے نان کے ناب دے داد کے یعنی حالت سفر دے اندر مقام ابوا تے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدہ ماجدہ دا انتقال مبارک ہونا اور پھر اتھے ارد گردے کوئی قدی بستی اتھو دے لوگ آئے حضور علیہ السلام نے امی جانوں انہوں نے دفنایا آپ دی قبر مبارک اتھے بنی حضور علیہ السلام جتنی دیر اللہ منظور رہے دن دو دن یا کچھ گھنٹے قبر مبارک بننے کے بعد پھر نبی پاک علیہ السلام آپ واپس مکہ شریف پر روانہ ہوئے آپ دے نال حضرت ام ایمن آپ دی والد محترم حضرت عبداللہ دی باندھی سن نبی پاک علیہ السلام جدوں مکہ پہنچے اور پھر جڑا سفر ہے وصال تو بعد تو لے کے ایک بچہ جان دے دی کنڈیشن کچھ اور ہوندی ہے خوشی دا عالم ہے پھر واپسی امی نال کوئی نہیں تے سارے رستے پھر ماں کو یاد کرنا اور ماں بھی پھر برکتاں والی رفعتاں والی نعمتاں والی ہوئے ایک عجیب جی کشمکش اور ایک عجیب دل دی کنڈیشن ہے نبی پاک علیہ السلام دی کہ حضور علیہ السلام جدوں والدہ نو سپرد خاک فرما کے اتھوں پھر چلے تے مکے جدوں پہنچے تے کی کنڈیشن ہونی کیا حالات ہونے نے پھر جدوں حضور علیہ السلام مکے پاک آئے کہ مکے دے وچ آ کے جدوں حضرت عبد المطلب جڑے کہ اپنے چہیتے پوترے اور آخر تارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھن واسطے بے تاب نے جدوں حضور علیہ السلام دی جلوہ گری ہوئی تے آپ جو پتہ لگیا کہ آپ دی والدہ دا انتقال ہو گیا ہے تے وہ جڑا خاندان دے صدمہ ٹوٹیا ہے پہاڑ ٹوٹے نے صدمے دے وہ ایک علیحدہ وکری داستان ہے لیکن کل نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار نے موت ادا کا چکھنا ہے یہ تحت سارے چپ ہو گئے لیکن وہ غم نہیں بلایا جا سکتا نبی پاک علیہ السلام دی والدہ ماردہ دا جڑا کہ حالت سفر دے اندر آپ دا انتقال مبارک ہونا لیکن سرکار پہ جدو مکے آئے کہ ظاہر سی بات ہے حضور علیہ السلام کا بھائی بھی کوئی نہیں آپ دی ہمشیرہ بھی کوئی نہیں آپ دے والد بھی کوئی نہیں آپ دی والدہ بھی کوئی نہیں تے پھر اصولی طور تے بھی اور شرعی اعتبار نال بھی جدی پرورش کی ذمہ داری ہوندی اگر دادا موجود ہوئے تے پھر وہ دادا والد دے قائم مقام ہوتا ہے اور اگر پھر ماں نہ ہوئے تے پھر دادی ماں دے قائم مقام ہوتی ہے اس طرح حضور علیہ السلام نے پھر پرورش کے لیے حضرت عبد المطلب دے کول آ گئی تے انہاں حضور علیہ السلام دی پرورش مبارک دا ذمہ اٹھایا پہلے بھی سی لیکن پہلے ماں دا سہارا نال ہوندا ہے پھر جدوں ماں دا نہیں تے پھر یہ سارے معاملات حضرت عبد المطلب نے ہینڈ اوور ہو گئے اور آپ نے بڑے آسان طریقے نال نبی پاک علیہ السلام دی خدمت کی تھی اور میں جاکھاں گا
کہ بظاہر جو نہ خدمت کی تھی در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں برکتاں نال اللہ نے انہاں نوں مالا مال فرمایا. انہاں دے جڑے مالی معاملات انہاں دے جڑے مزید انہاں دی عزتاں وچ اضافہ ہویا. اودی وجہ ہے کہ جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دنیا وچ جلوہ گری ہون والی ہے اس تو پہلے سرکار اپنے دادا دی پشتے دادے تو پھر ابا دی پشتے تے جدوں نور مصطفیٰ جناب عبد المطلب دی پشت مبارک وچ آیا تے اودوں بھی حضرت عبد المطلب نے آپ دے نوار و تجلیات دیاں برکتاں دا ظہور ویکھیا کہ جدوں سرکار دا نور مبارک حضرت عبد المطلب دی پیشانی مبارک وچ آیا تے حضرت عبد المطلب جدوں ٹردے تے پتھر بھی آپ نے جھک جھک کے سلام کرتے. آپ خشک درخت تلے چلے جاندے تے وہ سر سبز و شاداب ہو جاتا. اسی طرح آپ جدوں توپتے چلتے تے بدل آ کے سایہ کرتا. یعنی کہ برکتاں حضرت عبد المطلب پہلے بھی مرادہ فرما چکے ہیں. اور پھر جدوں سرکار دی آمد ہوئی تے خانہ کعبہ دا جھکنا پھر حضور دی آمد تے جناب ایک عجیب قسم دا سما اور خوشی دا اظہار اور پھر ارد گرد لوگاں آپ کو مبارک آبادی دینی اور آپ دی آمد تے ایک جناب والا خوشی دا سما تے راہب تے کاہن تے مختلف قسم دے مذاہب دے لوگ وہ آن مکے وچ انہاں دا آنا تے انہاں دا پوچھنا تے پھر حضور علیہ السلام دا دسنا ایک پوری ڈیٹیل تفصیل ہے. یہ ساری برکتاں جناب عبد المطلب اپنی اکھاں نال ویکھ چکے نے. اس واسطے میرا یہ دعویٰ ہے کہ حضور علیہ السلام دی وجہ تو اللہ نے انہاں تے اپنا خاص کرم تے رحم فرمایا. او دے وچوں میں ایک مثال پیش کرنا. حضور علیہ السلام دی دادی حضرت عبد المطلب دی بیوی یہ وہ نہیں جڑی حضور علیہ السلام دے والد محترم حضرت عبداللہ دی ماں ہے. نہیں, حضرت عبد المطلب دی اور بھی شادیاں ہیں. یعنی کہ یہ جاگو بھی حضرت عبد المطلب دی بیوی ہے حضور علیہ السلام دی سدیلی دادی ہے. یہ نام رقیقہ ہے. رقیقہ جڑی ہے رقیقہ جڑی ہے بنت سیفی. یہ نام ہے رقیقہ بنت سیفی. یہ فرمادیاں بھی مکے وچ نہ قحط پہ گیا, بارش نہ ہوئی, لوگ بڑے بے حال, خشک سالی دا عالم, کوئی جناب والا کسی طرح پرسان حال نہیں, حالات بڑے دگرگوں ہو گئے, بڑی ٹینشنوں کا شکار ہو گئے. آپ فرمادیاں نے میں ایک رات ستی تے خواب میں کی ویکھنی ہے کہ ایک بڑا اچھا لمحہ سونا جوان ہے, نین نقشے بڑے پیارے تے سارا خوبصورت ہو گیا تے او پہاڑ تے چڑھے آئے. انہوں نے دعا کی تھی جبل ابی قبیس تے اللہ بارش دیتی ہے. وہ صبح جب اٹھیاں تے انہوں نے خواب اپنے عزیز نے سنایا, انہوں اپنے عزیز نے سنایا. ایک گل پھیل گئی بے سہولیت دا بندہ اگر دعا مانگے تے بارش ہوگی تو انہوں نے آخیا کہ ذرا مل کے بہو ایک عورت دا خواب ہے, کوئی گل نہیں, ذرا ویکھیے تے صحیح نا کہ یہ حلیہ کیدا ہے. جدوں حلیہ ملایا گیا تے حلیہ حضرت عبد المطلب دا نکلے. انہوں نے کہا اے عبد المطلب دا ہی, انہوں نے گھر والے دا ہی. ادوں تو انہوں خیال نہ آیا, بعد وچ انہوں نے کہا حلیہ تے میرے گھر والے دا ہے. چونکہ حضرت عبد المطلب پہلے ہی کعبے دے متولی سن. یعنی یہ نہیں کہ اچانک حضور دے آن, حضور دیاں برکتاں پہلے ہی نصیب سن. حضرت عبد المطلب کعبے دے متولی, کعبے دے دیکھ بھال آپ دے ذمے, ویسے بھی شریف سن. امت مطلب ہے کہ ہر محلے دے اندر کوئی دو چار بدماش تے کو چیلو چور چکے مطلب ہے کہ اس قسم دے لوگ بھی ہوندے نے, تے کچھ ایسے بھی ہوندے نے جڑے شریف النفس ہوندے نے, سارے کہندے نے یار بندہ ٹھیک نیک ہے شریف ہے, یہی کام ہے. تے جڑا ہوئے کعبے دا متولی تے ذمہ داری آپ دے, تے پہلے بھی آپ دے لوگ اعتبار کردے سن. تے انہاں کہا کہ یہ تے ماشاءاللہ بڑے نیک نے. انہاں کہا چلو پھر چل کے تسی دعا مانگو تے بارش ہوئے. تے حضرت عبد المطلب فرمایا اے بہانہ میرا یہ در حقیقت بارش اللہ میرے پوترے دی وجہ تو عطا فرمائے گا. ہونا حضرت عبد المطلب نے میرے آقا علیہ السلام دی انگلی مبارک پکڑی تے لے گئے جبل قبیس تے, پہاڑ دی چوٹی تے جا کے انہاں اللہ دی بارگاہ دعا مانگی, یا اللہ اے تیرے پیارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے بارے میں نے بشارت کرنے کے نبی آخر زمان بھی یہی ہے, لہذا یہ صدقے تو بارش عطا فرما. اجے دعا نہیں مکی, اللہ نے حضور دے وسیلے دی برکت نال بارش پہلے عطا فرما چلا. اور اس سے حضرت عبد المطلب دے زمانے میں نہیں, جناب ابو طالب دے حوالے نال بھی اگے روایت آئے گی. جدوں جناب ابو طالب دا ذکر چڑھنا ہے نا, کیوں نہ بھی جدوں بارش نہ وسی تے انہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ہاتھ پکڑیا تے کعبے لے گئے. تے کعبے لے جا کے انہاں حضور دی کنڈ مبارک کعبے دی دیوار نال لا کے دعا مانگی اور لفظ آکے کہ یا اللہ بارش دے, اور بارش وسی. تے پھر حضرت عبد المطلب دے
پتر جناب ابو طالب نے ایک قصیدہ حضور دی شان وچ پڑھیا تے جدوں سرکار مکے تو مدینے آ گئے نا تے ایتھے آ کے صحابہ حضور دی غلامی کیتی تے حضور دی شاناں دا اظہار ہویا تے ایک مقام تے بھی آندا ہے کہ سرکار کسی گل تے خوش ہوئے تے سرکار نے فرمایا ہے کوئی جڑا مینوں آج میرے چچے دا قصیدہ سناوے تے حضرت علی اور مرتضی کھڑے ہو گئے تے انہاں وہ قصیدہ پڑھیا اور بھی اندر میں انشاءاللہ ضرور پڑھاں گا انہاں قصیدہ جدوں پڑھیا نا حضرت علی کھڑے ہو گئے تے کہنے لگے یا رسول اللہ لگتا ہے اس کو مراد جناب ابو طالب نے فرمایا ہاں پھر علی پاک نے قصیدہ پڑھیا تے حضور دا چہرہ مبارک کھل اٹھیا اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے شاید کہ ایک وقت بعد مدینہ شریف کے اندر خطبہ پہ دین دوران خطبہ ایک بندہ اعرابی کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے کچھ نہیں بچیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کی ہوا ہے یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی مویشی ہلاک ہو گئے کھیتیاں ہو رہی نہیں خشک سالی تے قحط سالی کا عالم ہے تے دعا فرماؤ اللہ بارش دے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے اور دعا منگی تے اجے صحابہ فرماندے نے اسی گھر جب نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نہیں نکلے تے بارش برسی اتنی برسی کہ جناب ساڑھے جناب گھٹنے پانی کے اندر ڈوب گئے یعنی ایسے پنجابی کہتے ہیں گھوڑے گھوڑے پانی ہو گیا تے پھر وہ پورا ہفتہ بارش برستی رہی 2-4 گھنٹے نہیں پورا ہفتہ بارش برسی کہ اگلا جمعہ پھر حضور پڑھانا آئے تے صحابہ فرماتے نے حالت دے ہوئے کہ ہر پاس سے پانی پانی پھر نبی پاک علیہ السلام خطبہ پہ دیں تے ایک صحابی کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے ورنہ ہون کی ہویا ہے یا رسول اللہ بارش ہی بارش ہے پانی پانی ہے کدھر جائیے تے میرے آقا نے ید اللہ اور ہاتھ چھو کے انگلی کا اشارہ فرما کے حضور نے اپنے ایڈ کر کے اپنے ساتھ مثال سمجھانے واسطے حضور علیہ السلام کا مقام بلند والا فوال ہے حضور نے ایڈ کر کے انگلی اٹھائی تے اللہم حوالینا لا علینا یا اللہ ساڑھے ارد گرد تے وسے لیکن ساڑھے بھوکتے نہ وسے صحابہ فرما دے نے سرکار کی انگلی اٹھی گئے ہر پاس بدل ہی بدل تے جنہیں حضور نے انگلی کا اشارہ فرمایا اور درمیان چو ایک گول دائرے طرح پورا بدل دا ٹکڑا ہی غائب ہو گیا آسمان صاف نظر آنے لگ پیا ساڑھے اتے بارش نہیں وسی پھر وہ بارش پہاڑاں تے وستی گئی یعنی نبی پاک علیہ السلام دی شانہ دا اظہار مختلف مواقع پہ ہویا ہے اے اللہ نے حضور علیہ السلام ایک نہیں بے شمار معجزات عطا فرما کے بھیجے توجہ ہے نہیں نبی معجزے لے کے آئے ہیں سرکار بن کے آئے ہیں بچپن مبارک تو لے کے جوانی مبارک تک نبی پاک علیہ السلام دا روضہ مبارک جلوہ گری فرمان تک حضور دا ہر لمحہ معجزہ ہے رب دے قرآن کا اعلان بھی ہے خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرماتا ہے اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا کعبے دے ارد گرد مختلف قبیلے دے جڑے سردار نے وہاں کے بہ جاتے بلدے بہن دی جگہ ہوندی ٹولیاں بن جاتی تے پھر جناب احمد عبد المطلب طواف کعبہ کرن تو بعد جدوں آنے تے آپ چونکہ سردار سن تے آپ بس نے باقاعدہ نشست لگائی جاتی جی میں پیران نظام آدھے نے نا تے انہاں واسطے ایک گاؤں تک گیا تے چادر کی شادی تے جناب پیر صاحب دے بان دی جگہ تاکہ باقیاں تو امتیاز ہو جائے کوئی فرض واجب نہیں یہ کو فرض واجب نہیں نبی پاک علیہ السلام کی سنت جڑی ہے وہ سادگی ہے حضور علیہ السلام مدینہ پاک مسجد نبی صحابہ دے میں انج بہندے جویں جناب والا عام انسان بندا جو سرکار تشریف فرما یہ سارے بیٹھے لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرکار دے بیٹھ دی جگہ محسوس کی تھی کہ یا رسول اللہ کسی تے بیٹھے کرو تواڈی جگہ ہے پھر حضور علیہ السلام دے نال حضرت ابوبکر حضرت عمر مولا علی عثمان پاک دی جگہ بھی محسوس ہو گئی لیکن حضور واسطے اس قسم کا تکلف سرکار نے نہ فرمایا
لیکن بعد جڑا بندہ آندا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے مبارک دی زیارت تو پہچان لیندا کہ اے آقا نے تے باقی سارے غلام نے. وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے. وہ نبیوں میں نبی ہلکی جی گونج ہے ختم ہو سکتی تھوڑی جی گونج بس باقی ویسے ایک اور بیٹ لے بیسٹ ہے ہلکی جی گونج زیادہ ہے نہیں. وہ نبیوں میں نبی ایسے حضرت عبدالمطلب تے آن تو پہلے بھی انہوں نے نشست ہے پتہ ہوتا کہ 11 بجے 12 بجے 1 بجے سارے آگے بیٹھ ہو جاتے سارے. پھر آخر سردار آتا تے سردار تے آن تو پہلے آپ دے بیٹے دا بھی ایک مقام سی. حضرت عباس ابو طالب جعفر سارے آگے وہ پہلے سبے کبھی بیٹھ جاندے. ان جی ابا جی نے آنا ہے مکے دے سردار آنا تے وہ آگے بیٹھ دے تے جدوں نشست لگی ہوندی تے سارے بیٹھے ہوندے تے انتظار جناب حضرت عبدالمطلب دا پہ ہوتا ہے. حضور علیہ السلام تشریف فرما ہو جاتے کدے کو تے سرکار دی عمر مبارک دے 6 سال 6.5 سال 7 سال لیکن آپ چونکہ چوک و چبل اور بڑے چست جلاب سن سرکار بڑے ہوشیار اور جسمانی طور پہ مضبوط تے سرکار آتے تھے حضور علیہ السلام بغیر کسی تو کچھ سلام نہ لا کے حضرت عبدالمطلب دی جگہ تے بیٹھ جاتے. اچھا آپ دے چچیاں دی ہوئی اولاد تے ایسی نا اے ہوندا تے قدراں دے اندر مسئلے تے ہوندے نے نا بھائی. وہ پھر چاچے دے پتر تے تائے دے پتر سارے ہو بڑے کہتے بڑی گل ساڈے پتر تے بہ نہیں سکدے تے اے آ کے بیٹھ جاندے تے چچا آپ دے روک دے کہتے نہ بو. ایک دن انہاں حضور علیہ السلام رو گیا تے سرکار دی اکھ چوں آنسو آ گئے تے کتنے میں جناب عبدالمطلب آئے تو انہاں ویکھیا حضور رو رہے نے. پوچھا کہ انہوں نے جناب تہاڈی جگہ تے بیٹھ کے روکے فرمایا تانوں کنے آکھیا کہ انہوں ایتھے روکو اے دے صدقے کہ اللہ مینوں اس طرح عطا فرمائیاں نے. اللہ اے دے صدقے تے اللہ نے مینوں مقام تے مرتبہ تے شان عطا فرمائیاں نے. اے جے نہ ہون تے جڑیاں برکتاں تے رفعتاں دا اظہار ہے کو کتھوں آئے. لہذا خبردار ہے تو بات نہیں روکنا. میرا پوترا جب مرضی آوے سب جتھے مرضی پوے نوں کسے اٹھانا کوئی نہیں. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے 55 مبارک دے اندر ہی حضور علیہ السلام دیاں اے ٹور تے جناب حضور دی شان دا اظہار تے سارے تے چپ ہو گئے کہ سردار دا حکم ہے. دیکھ دے نبی پاک علیہ السلام دروازہ ہوئے حضور دی آن تو پہلے حضرت عبدالمطلب کولنا اسقف اعظم عیسائیاں دا بڑا بڑا عالم پادری اس علاقے دے ورک کو دا بندہ ہی کوئی نہیں ورگا بڑی دنوں آیا تے حضور نو مل حضرت عبدالمطلب نو ملن آیا چونکہ وہ عالم سی سردار سی انہاں دا. وہ آیا تے حضرت عبدالمطلب نال بیٹھ کے گلی لگ گیا تے آپ گفتگو کر رہے ہیں. بڑے لوگ بیٹھے پورے مکے دے سردار دائیں بائیں کافر سارے بیٹھے ہوں تے حضرت عبدالمطلب نال گلاں پہ کرن تے اتنے وچ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جلوہ گری ہوئی. سرکار آئے جب بچے کھیلتے ہیں حضور آئے ہیں جی آ کے نا جناب عبدالمطلب کی گود وچ پہ گئے. جدوں سرکار اتنے بیٹھے نا تے عجیب منظر ہے کہ او اسقف اعظم جڑا عیسائیاں دا بڑا پادری ہے نا انہوں گل بھول گئے. وہ گلاں کرنا بھول گیا. او اپنی پوری توجہ عبدالمطلب کو ہٹا کے نہ انہیں سرکار نے پاسے کر لیا. حضور علیہ السلام نے ویکھن لگ پیا. سرکار علیہ السلام دی اجازت
نبی پاک علیہ السلام دے جسم مبارک ہے بازو تے ہاتھ پھرن لگ جاتا کدے حضور دیاں زلفاں وچ ہاتھ پھرن لگ جاتا کدے نبی پاک علیہ السلام نو جناب والا حضرت عبد المطلب فرمایا بچے کدے نہیں ویکھدے انہاں کہ بچے تے بڑے ویکھے نے پر ایڈا سوہنا تے نہیں نہ ویکھے وہ جو ہے بچے بڑے ویکھے بچے ساڈے بھی ہیں ایڈا سوہنا بچہ تے نہیں نہ ویکھے اتنا پیارا اتنا حسین و جمیل بچہ زندگی وچ پہلی مرتبہ تک ہے وہ جو ہے میرے واقع تاجدار گورڑا بڑی سونی نقشہ پیش فرما دے نے آپ فرما دے نے فرمایا ہاتھ گورے گورے نے نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھاں دے ہاتھ رہ پیر دے نے کہنا بچے بڑے لے کے بڑے سونا ہاتھ گورے گورے نے سرما تغادائے مازاغ تے ڈورے سرما عیسائی تے یہودی مانتے سن کہ میرا نبی آخری نبی آقا نے کہا جو میری گل پوچھے نا یہ عام بچہ نہیں اے اس امت دا آخری نبی جو ہے جی اس امت دا آخری نبی انہیں پہلی نظر حضور تے پائی حضور ماندے ہوئے گئے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو بیٹھے تے فارغ کہنا ہے یہ عام نہیں یہ اس امت دا آخری نبی ہے حضرت عبد المطلب فرمایا تھا کیوں پتہ لگا انہوں نے کہا تسلی نہ ہوئے تو درائے دے کندھیاں کو کپڑا ہٹا میں تیرے ہونے مقام آئے جے تیری تسلی نہیں نہ ہوندی کہ میں غلط کہہ رہا ہوں میرا علم غلط ہے انہوں نے کہا جے ٹورن دیاں چاداں دا انداز ساڑیاں کتاباں سے لکھ لیا ہے اے دے بینڈ دا انداز ساڑی کتاب سے لکھ لیا ہے اے دے بولن دا انداز ساڑی کتاب سے لکھ لیا ہے اے دی پیشانی مبارک دا ذکر ساڑی کتاب ہے اے دے رخسار مبارک دا ذکر ساڑی کتاب ہے
تیجا آیا انگوٹھی ہو دیکھو، چوتھا آیا انگوٹھی ہو دیکھو. جب سرکار آیا اللہ نے حضور نو انگوٹھی دی نبوت آلی، بلکہ نبی پاک علیہ السلام دے کندھیاں دے درمیان مور لوا چھڈی. مور لگی ہے، مور انج دی ہے کہ ایسے دونوں کندھیاں دے درمیان سرکار علیہ السلام دے ایک گول نشان، بال مبارک اگے ہوئے سن، بڑے نرم ملائم تے خوبصورت ترین بال. حضور علیہ السلام دے ایسے چھوٹے چھوٹے بال مبارک، یعنی ایک نشان لگا ہے پورا گول دائرہ، اور وہ مہر نبوت ہے. مفسرین فرماتے ہیں وہ دی وجہ ہے کہ انگوٹھی بدلتی رہتی ہے. نبیوں نے انگوٹھیاں دی دیاں، نبی آئے گا انگوٹھی بدلے گی، دوسرا نبی آئے گا وہ دے کول چلی گئی، تیسرا آیا وہ دے کول چلی گئی. فرمایا جبریل ہن یار آ گئے آخری نبی بن کے، اے دے کندھیاں دے درمیان مہر لا دے. اے مہر ایسی لا کہ جڑی آدم آخر جمی رہے، نہ مہر بدلے گی نہ کوئی اور نبی آئے گا. نہ مہر بدلنی ہے. اور اللہ حضور دے آن تے باقاعدہ اعلان فرمایا. خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرماتا ہے، اللہ فرماتا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ فرماتا ہے میرا نبی آخری رسول بن کے آیا ہے، آخری نبی بن کے آیا ہے. اللہ نے حضور کو ختم نبوت کا تاج پوا کے بھیجا ہے. تاج ختم نبوتی، تاج ختم نبوتی بنایا گیا آپ کے سر پہ، پھر وہ سجایا گیا. حضرت مل کے پڑھا تھا بھائی. تاج ختم نبوتی بنایا گیا آپ کے سر پہ، پھر وہ سجایا گیا. تاج ختم نبوتی بنایا گیا آپ کے سر پہ، پھر وہ سجایا گیا. نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا، خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے. اچھی بات ہے، بولو سر. اور ختم نبوت دا ایسا مسئلہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے انسان کے جانوروں بھی پتہ ہے. حضور علیہ السلام جدوں خیبر آپ نے فتح فرمایا نا تو صحابہ سے دی بار کہتا کہ یا رسول اللہ مالے غنیمت جمع کر رہے ہیں لیکن ایک عجیب مسئلہ پہ درپیش ہے. ایک کھوتا ہے گدھا شریف ہے، دراز گوش اسی ادب نال آخنے ہیں، بڑا تکڑا ہے. تے جدوں اسی انہوں پکڑیے نس جاندا ہے، جدوں چھڈیے تے تواڈے والا آندا ہے. نبی پاک فرمایا انہوں آن دیو، یا رسول اللہ نقصان نہ پہنچاوے. پر میں ٹینشن نہ لاؤ، جی میں تواڈا رسول ہاں میں او دا بھی رسول ہاں. میں جی میں تواڈا